بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم رواہ البیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جھرمٹ کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے ہر اس بندے اور بندی کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر جنہوں نے رمضان کے مہینے پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، ان بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ تو بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو جس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا اجر پورا دے دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کیا، وہ ذمہ داری پوری کی جو میں نے ان پر عائد کی تھی، اور پھر اب وہ میرے سامنے گڑ گڑانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ میری عزت و جلال کی قسم، میری شان و شوکت، بلند مرتبے کی قسم، میں ضرور ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم خوشخبری کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے خطاؤں کو اچھائی میں بدل دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ بندے اس حال میں اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ حدیث دیگر احادیث کے مقابلے میں قدر تفصیل سے ہے۔ اس حدیث کے اندر دو اہم مضامین کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز شب قدر کے سلسلے میں ہے کہ اس رات اگر کسی بندے کو عبادت کی سعادت حاصل ہو جائے، عبادت کا شرف حاصل ہو جائے، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ جبریل علیہ السلام پورے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے ہر اس بندے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جنہیں وہ عبادت کی حالت میں پاتے ہیں۔ اس حدیث کی مزید وضاحت قرآن کی اس سورہ سے ہوتی ہے جو بطور خاص لیلۃ القدر ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اتارا۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا۔ پھر آگے اس رات کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم رمضان کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں اور ہمیں اس رات میں سعادت حاصل ہو جائے کہ ہم جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان کی رحمت اور بخشش کی دعا کے مستحق قرار پائیں۔ اسی طرح اس حدیث کا دوسرا جز
فرشتوں اور اللہ رب العزت کے درمیان عید کے دن ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس پر مبنی ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے اور وہ بندے جنہوں نے پورے مہینے روزے رکھے ہوں اور پورے اہتمام کے ساتھ خدا کے تمام احکامات کی تعمیل کی ہو، جب وہ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخریہ انداز میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو جس نے اپنا کام صحیح طریقے سے ٹھیک کیا ہو۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے عبیدی اور ایمائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے اندر جو شفقت اور محبت پوشیدہ ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ قطعاً نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے وعدے کو اپنی کبریائی پر دلالت کرنے والے 5 الفاظ کے ذریعے مؤکد کیا ہے، اور 5 الفاظ کے ذریعے قسم کھائی ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے شرف کی قسم، میرے مقام و مرتبے کی قسم، میرے بلند و بالا مقام کی قسم کہ میں ان کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر کئی الفاظ کا استعمال کیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اپنے مومن بندوں کے لیے اس میں مزید خوشخبری ہو اور انہیں اللہ کے وعدے پر مکمل یقین ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم رمضان کے پورے مہینے کو، اس کے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو، ہر آن کو خدا کی یاد میں گزار دیں اور پھر عید کے دن اللہ رب العزت کے اس انعام اور اس اجر کے مستحق ہوں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔